أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الرعد کی یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی. سورۃ الرعد بھی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں سورہ یوسف نازل ہوئی. یہ سورتوں کا جو تسلسل چل رہا ہے سورہ یونس سے، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے تقریباً ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی. سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ رعد ہے، آگے سورۃ النحل ہے، سورہ ابراہیم ہے. یہ 7 صورتوں کا مجموعہ ہے جس کو صحابہ ایک منزل مانتے تھے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک ترتیب تھی تلاوت کی کہ پہلے دن وہ 3 صورتیں پڑھتے تھے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء. دوسرے دن اس کے بعد کی 5 صورتیں پڑھتے تھے جو سورہ توبہ پہ آ کے ختم ہوتی ہے. تیسرے دن سورہ یونس سے سلسلہ شروع ہوتا تھا اور 7 صورتیں پڑھتے تھے. چوتھے دن اس کے بعد کی 9 صورتیں اور 5ویں دن اس کے بعد کی 11 صورتیں. چھٹے دن اس کے بعد کی 13 صورتیں اور پھر آخری دن 64 صورتیں جو بچ جاتی ہیں سورۃ القاف سے لے کے سورۃ الناس تک. اس طرح سے آپ دیکھیں گے تقریباً 4 پاروں کے آس پاس کی ایک منزل ہوا کرتی تھی. ہر منزل معنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مشترک ہوتی ہے. یہ منزل یا یہ مرحلہ جو چل رہا ہے سورہ یونس سے، ان ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس اہم بات کو محور سخن بنایا، جس اہم ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
جو اس کے رسول برحق پر نازل ہو رہا ہے، اور یہ اس پروردگار کا کلام ہے جس کی یہ شان ہے. وہ کیسا خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی قدرت، اس کے کارنامے، اس کے کرشمے. اور اس کو ماننے والا آخرت میں کامیاب ہوگا، اس کو نہ ماننے والا آخرت میں خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا، پچھتائے گا. لوگ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، غلط فہمی میں ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی، وہ آخرت کہلائے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. تو تعجب کرنے والے اپنے آپ پر تعجب کریں اور غور کریں کہ جس پروردگار نے بغیر مٹیریل کے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، اس رب العالمین کے لیے یہ کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے کہ دوبارہ وہ انسان کو جمع کر دے، کھڑا کر دے. یہی وہ مضامین ہیں جو آپ دیکھیں گے ان ساری صورتوں میں مشترک طور پر بیان کیے گئے. لیکن سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کو نمایاں کیا کہ وہ بھی اللہ کے نبی و رسول تھے. ان کی بھی بڑی مخالفت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے تائید کی. بعینہ ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول کی بھی تائید فرمائے گا. وہ غالب آئیں گے، غلبہ ان کو ملے گا. اور اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں. اگر ایمان والے غور کریں تو عبرت کا بڑا سامان ہے. اور اس واقعے میں کیا، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں. چنانچہ سورہ یوسف کے اختتام میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جس سے وہ گزرتے ہیں، جس کے قریب سے گزرتے ہیں، جس سے ان کا واسطہ پڑتا ہے زندگی میں، لیکن غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، توجہ نہیں دیتے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے پانی پہ انسان غور کر لے، درخت پر غور کر لے، گیہوں کے ملنے والے ایک دانے پہ غور کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، یہ تینوں چیزوں کو سمجھے گا. اور اس کے بعد سے ضرور ایمان قبول کرے گا، اپنے مولا اپنے پروردگار کے آگے جھک جائے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا. اسی کو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں زیادہ کھول کر بیان فرمایا. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ، اپنی قدرت کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ساتھ کلام حق کا تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام کیسے نازل ہو رہا ہے اس کا تذکرہ. اور ان ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کا انتخاب کرتا ہے رسالت و نبوت کے لیے اور کلام نازل کرتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، بالآخر غلبہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. یہی بات سورہ یوسف میں کھول کر بیان کی گئی. یہی بات آپ دیکھیں گے سورہ رعد میں بھی آپ کو نظر آئے گی اور آگے کی صورتوں میں بھی نظر آئے گی. لہذا اسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں سورۃ الرعد نازل ہو رہی ہے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے آغاز میں کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ وفات پا چکی ہیں، حضرت ابو طالب وفات پا چکے ہیں. تو ظاہری طور پر جو سپورٹ کرنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بقید حیات نہ رہ جانے کی وجہ سے، زندہ نہ رہ جانے کی وجہ سے لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب اسلام کا غلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ نہ ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیب سے مدد ہوگی. کیوں؟ پروردگار کی شان ہی کچھ اور ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ دہائی دیتا ہے. اگر یہ تین چیزیں انسان سمجھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح وہ سمجھ لے گا. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے معنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی غور نہیں کر سکتا، لیکن اس کی صفات میں وہ غور کر سکتا ہے. ذات میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس آئے گا، وسوسے ڈالے گا
اور چاہے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرو تو تم لا حول پڑھ لو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تعوذ پڑھ لو. اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ غور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی صفات میں غور کرنا، نہ صرف غور کرنا بلکہ غور کرنے کی دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی. ان میں آپ دیکھیں گے کہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان اگر واقف ہو جائے تو پھر معرفت خداوندی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کیسے وہ پال رہا ہے، کیسے پیدا کیا، کیسے پرورش کر رہا ہے، کیسے پروان چڑھا رہا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کس طرح اس کو قابو ہے، کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ کس دانائی کے ساتھ وہ اس پوری کائنات کو لے کر چل رہا ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جائے، مبہوت رہ جائے. یہ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر اپنی آیاتوں میں تذکرہ فرمایا. یہ آیات کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات کائنات کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ کی کتاب میں آیات کائنات کھول کھول کر بیان کی گئی تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اپنے مالک کو سمجھیں، اور پھر اس کا جلال، اس کا جمال یہ انسان کے اندر جاگزی ہو جائے، عقیدہ اس کا پکا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے وہ جڑ جائے. اس کے بعد پھر عبادت کرنے میں بھی اس کو مزہ آئے گا، اس کے بعد وہ انحراف نہیں کر سکے گا، نافرمانی سے گھبرائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ الرعد میں فرمایا. آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے. حروف مقطعات کے سلسلے میں ایک زمانے سے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے کہ قطع کے معنی الگ الگ کر دینا. چونکہ الگ الگ کر کے یہ حروف پڑھے جاتے ہیں اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. جیسے کہ الف الگ پڑھا آپ نے، لام الگ پڑھا، میم الگ پڑھا اور را الگ پڑھا. الف لام میم را ان کو ملا کر نہیں پڑھا گیا، علم نہیں پڑھا گیا، بلکہ الگ الگ ہر حرف تہجی اس کا تلفظ کیا گیا. یہ حضرت جبرائیل امین نے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی، اور اسی طرح سے یہ قرآن مجید میں محفوظ ہے. تو لازمی بات ہے اس کو کسی دوسرے انداز سے نہیں پڑھا جا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے معنی کیا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ قرآن پاک کے سلسلے میں آپ تہیہ کر لیجئے کہ ایمان بالغیب کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے سورہ بقرہ ہی میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یؤمنون بالغیب کا تذکرہ فرما دیا. ایمان بالغیب ضروری ہے، ایمان بالغیب کے بغیر کام نہیں آگے بڑھ سکتا. دوسری بات یہ کہ ان حروف کی جو تشریحات کی گئی وہ تشریحات الگ الگ ہے. صحابہ سے بھی ان کی روایت کی گئی، بڑے علماء مفسرین نے بھی تشریحات کی، لیکن وہ ساری تشریحات کی اپنی علمی اہمیت کے باوجود وہ قطعی نہیں ہے. کسی بھی ایک تشریح پر ایمان رکھیں آپ، یہ ضروری نہیں ہے. علمی تحقیقات ہے، مان بھی سکتے ہیں، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اختلاف کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حروف مقطعات کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں یہ مخففات ہے، شارٹ فارم جیسے ہوتے ہیں. اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، میم سے مراد محمد ہے، را سے مراد رسالت ہے، رسول اللہ ہے. یعنی یہ اللہ کا کلام بذریعہ جبرائیل امین محمد اللہ کے رسول پر نازل ہو رہا ہے. یہ ایک تشریح ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا. وہ ترجمان القرآن سمجھے جاتے تھے صحابہ میں وہ ترجمان القرآن سمجھے جاتے تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فہم قرآن کا ان کا ملکہ کس درجے کا تھا. اور وہ نتیجہ تھا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر تھے اور 7-8 سال کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب سوتے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تو دوڑ کے وضو کے لیے پانی لاتے، تشت لاتے، تخت لاتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، وضو فرما لیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر، آپ اندازہ کیجئے لڑکپن کی یوں ہی نیند عزیز ہوتی ہے، اور پھر رات میں تہجد کے وقت کسی بچے کا اٹھنا یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دعا دیتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا آپ علم عنایت فرمائیے۔ یہ اس لیے بھی میں عرض کرتا ہوں، ہمارے بڑوں کی دعاؤں کا جو طریقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو طریقہ ہے اس پہ ہم غور کریں۔ ہمارے بڑے جو دعا کرتے ہیں عام طور پر دنیا کے سلسلے میں، دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی وہ دنیا کے سلسلے میں، دنیاوی نعمت کے سلسلے میں نہیں دی، علوم نبوت کے حصول کے سلسلے میں دی۔ تو ذرا یہ بھی قابل غور ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں کہ اپنے چھوٹوں کو کیا دعا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اب علوم نبوت کے لیے، قرآن مجید کے لیے کھل گیا، اور بہت بڑے مفسر وہ بنے، اور ترجمان القرآن کے لقب سے وہ ملقب ہوئے۔ لہذا انہوں نے یہ تشریح کی، اس تشریح کی غیر معمولی اہمیت ہے، آپ کی خدمت میں یہ تشریح رکھی گئی، اور بھی دسیوں تشریحات ہے جن کو بیان کرنا اور جن کا احاطہ کرنا یہاں پہ مشکل ہے۔ لیکن ایک بات جو بعض دیگر مفسرین نے بیان فرمائی، وہ جس کو زمخشری نے بھی اپنی کتاب کشاف میں اور امام بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر بیضاوی میں لکھا، وہ یہ کہ ان حروف تہجی کو بیان کر کے، الفابیٹ سے یہ الف لام میم را، اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین اور مخالفین قرآن کو دعوت دی کہ دیکھو یہی تو مٹیریل ہے ساؤنڈ سے جس سے ہم نے اپنا کلام بنایا، یہی مٹیریل سے تم اپنا کلام بناتے ہو، لیکن دونوں کے کلام میں کتنا فرق ہے، دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہارا کلام رقیق، کمزور، گرامیٹیکل مسٹیک اور زمانے کے اعتبار سے بدلنے والا، اللہ تعالیٰ کا کلام اعلیٰ، برتر، خوبصورت، حسین، معجزہ، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید، اس کا اپنا اسلوب۔ لہذا ایک طرح سے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک امتیاز ہے، اور انہوں نے یہ تشریح فرمائی۔ دیگر مفسرین جس میں بالخصوص جو قرآن پاک کی زبان کی وضاحت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو اس معنوں میں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک چیلنج کر دیا، یہی الف لام میم ہے، یہی را ہے، تا ہے، سین ہے، جس سے کہ ہم نے اپنا کلام بنایا، یہی حروف ہے، اگر تم بنا سکتے ہو تو بناؤ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اور پھر اس چیلنج پر اگر تم اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہو تو قبول کر کے دکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور بھی بعض نازک بہت ہی علمی پیچیدہ بحثیں ہیں، لیکن یقین جانیے جس وقت ان بحثوں کو ایک انسان پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیسے محاسن ہے کہ انسان غور کرتا چلا جا رہا ہے، اور نشانیاں ہیں کہ کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک بڑی نازک لنگوسٹیکل بحث ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ حروف کیسے بنے، اور ان حروف کے بننے میں جو مرحلے ہوئے تھے، وہ جو بیک گراؤنڈ ہے، ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس بیک گراؤنڈ کی کسی چیز کا تذکرہ ملتا ہے، وہ بہت ہی نازک اور علمی چیز ہے، اس کا یہاں پہ اس کی وضاحت کرنا، اس کی تشریح کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک بہت اس میں سب سے آسان چیز کو میں بیان کر دوں۔ سورۃ النون، نون سے شروع ہوئی، والنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور یہ نون جو ہے دراصل مچھلی کو اتارنے کا ایک انداز تھا کہ اس کا سر اور اس میں ایک آنکھ اتاری جاتی تھی، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف موڑ دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں گے جہاں نون کا تذکرہ ہے وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا اور مچھلی کا تذکرہ ہے۔ ایک عجیب و غریب مناسبت بھی ہے، اور اس میں یعنی بڑی دقیق بحثیں ہیں، لیکن بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے جو شاید بڑی تحقیق کے بعد نکھر کر کھل کر آئے۔
حروف مقطعات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار صورتوں کا آغاز ان حروف سے فرمایا ہے، لہذا سورہ رعد میں ارشاد فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اے نبی جو آپ کی جانب نازل ہو رہا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ حق ہے، حقیقت ہے، وہ سچائی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ اس پر ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اکثر لوگ مخالفت کر رہے تھے، قیامت تک اکثر لوگ مخالفت کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نمبر 1 بے حسی، غفلت کی زندگی کو انسان پسند کرتا ہے۔ غفلت کی زندگی کو انسان کیوں پسند کرتا ہے؟ غفلت، بے حسی کی زندگی تو کوئی اچھی زندگی نہیں، کسی بھی پڑھے لکھے انسان کے سامنے آپ بیان کریں اس کو برا لگے گا، بلکہ ایک حد تک اس کو گالی سمجھے گا، مجھے بے حس کہا جا رہا ہے، غافل کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس لیے انسان پسند کرتا ہے کہ اس میں اس کو اعمال سے چھٹی مل جاتی ہے، ذمہ داریوں سے اس کو گویا کہ چھٹی مل جاتی ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نہ خرچ کرنا ہے، نہ پابندی ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، لہذا بے حسی کو اپناؤ، جان بوجھ کر انسان اپناتا ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار قسم کے، دنیا دار قسم کے، وہ اس بے حسی کو اپناتے ہیں تاکہ ذمہ داریوں سے بچے رہ سکیں، لیکن بیچاری یہ نہیں سوچتے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وہ ذمہ داریاں جو ان کو آخرت کی کامیابی دلائے گی یہی ان کے لیے بوجھ بن جائیں گی، جواب دیتے دیتے وہ مجبور ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ اس لیے اس پر ایمان نہیں قبول کرتے کہ ان کے اندر ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اپنی بات پر اور اپنی انانیت پر، اپنے باپ دادا کے رواج پر، اپنے ملک کے کلچر پر، اپنے پرانے مذہب پر ڈٹے رہنا، ضد کرنا، اس کو تبدیل نہ کرنا، یہ ان کے اندر ایک خامی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ضد نکالنا پڑے گا، ہٹ دھرمی ختم کرنی پڑے گی، تب اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا، دھیرے دھیرے اللہ کے کلام کے قریب ہو سکے گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پر اکثر و بیشتر جو ایمان قبول نہیں کرتے، اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان آخرت پر غور نہیں کرتا، اپنے انجام پر غور نہیں کرنا چاہتا، اور وہ حب عاجل پر جیتا ہے۔ اس کے معنی یہ کہ سامنے جو ہے وہ جو سامنے فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کو حاصل کر لے، جس کی وجہ سے وہ دور تک مستقبل پر غور نہیں کر پاتا اور اللہ کے کلام سے محروم رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، غور کرو کہ کس پروردگار کی جانب سے کلام ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو چیز نازل ہوئی ہے اے نبی آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحق، وہ حقیقت ہے، سچائی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر غور نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کا رب کی جانب سے جو کلام نازل ہوا تو رب کی کیا صفت ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یہ وہی پروردگار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ایسے ستون کے جو ہم کو نظر آئے۔ ستون تو ہے، ایک ستون تو ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو ستون کو آپ چاہے تو گریویٹی کے نام سے یاد کر لیں، اس نے گریویٹی تو رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات برقرار ہے۔ اگر وہ کشش نہ ہو اور وہ ثقل کشش کا مسئلہ نہ ہو، جو آپس میں ایک دوسرے سے تناؤ بھی رکھا ہوا ہے، بیلنس بھی کیا ہوا ہے، اگر وہ کیفیت نہ ہو تو سارے کے سارے یہ پلانٹس ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ چاہے تو ستون سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن نظر آنے والا بہرحال نہیں ہے۔ یہ آپ کی چھت کھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے ستون ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس پر اس کا لوڈ ہے، اس کا وزن ہے، لیکن یہ پوری کائنات کیسے قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا نا تمہاری عقل کام بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر ماڈل کے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے۔ اس کا جو نظام ہے
اس نظام کو اتنا ٹھوس مستحکم ہے کہ انسان آسانی سے سمجھ نہیں سکتا. اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک انداز اختیار فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ہر پلانٹ کی اپنی ایک کشش ہے جس سے وہ دوسری چیز کو کھینچتا ہے، اور جب ہر ایک اپنی طرف دوسرے کو کھینچ رہا ہے تو تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اپنی اپنی جگہ ہر چیز کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہل نہیں رہی ہے، حرکت نہیں کر رہی، موومنٹ ہے، لیکن اپنے ڈسٹینس کو وہ برقرار رکھے ہوئے، اپنے فاصلے کو برقرار رکھے ہوئے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر ایسا آسمان تان دیا کہ اس کے لیے ستون نظر نہیں آتے. ثم استوى علی العرش، یہ ایک حقیقت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا کہ اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہوا. عرش کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو عرش کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میدان میں تم ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دو، تو اس پوری کائنات میں یہ تمہاری دنیا کی مثال ہے. فرمایا اس پوری دنیا میں یہ تمہاری دنیا کی مثال ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمہاری پوری کائنات کو، جو تمہارا پورا یہ یونیورس کا نظام ہے، اس کو عرش کے سامنے اور پروردگار کی کرسی کے سامنے ڈال دو، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک لپ و دپ میدان میں، ایک بڑے صحرا میں ایک روپیے کا سکہ ڈال دو تم. یہ ہے عرش رحمان، اس کا اقتدار، اس کا کنٹرول، اس کی حکومت کا پائے تخت، جس کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی. عرش رحمان کو سمجھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ بس یوں سمجھو کہ اگر اس کے سمجھنے میں اگر تم نے غلطی کی تو گمراہی پیدا ہو جائے گی. اسی لیے بس اتنا سمجھو کہ اس کے اقتدار کا مرکز ہے، اس کی حکومت کا ایک مرکز ہے، ایک سنٹر ہے جہاں سے اس کی قدرت پوری کائنات پر جاری ہو رہی ہے. اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے. زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو گے اور ادھر ادھر قیل قال میں پڑھو گے تو گمراہی پیدا ہوگی. اس کے بعد استوا، استوا کے معنی ہوتے ہیں متمکن ہو جانا، جم کر بیٹھ جانا، جاگزی ہو جانا. یہ استوا علی العرش کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اختیار فرمایا کہ عام طور پر مشرک قوموں کو اس بات کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیدا کرنے والا پیدا کیا اور انتظامات دوسرے کے سپرد کر دیا، اور وہ دوسرا چلاتا رہے گا، تھک جائے گا تو ختم کرنے والے کے سپرد کر دے گا. تین چیزیں جو عام طور پر مشرک قومیں سمجھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا معاملہ نہیں، بلکہ ثم استوى علی العرش وہی ہے با اختیار، قدرت والا، حکومت والا، کنٹرول والا. وہ عرش پر متمکن ہے اور وہاں سے اس پوری کائنات کو لے کر چل رہا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے قابو میں کر دیا ہے چاند کو اور سورج کو. اس نے قابو میں کر دیا ہے شمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو. کس طرح قابو میں کر دیا؟ اس طور پر اس نے قابو میں کیا کہ سب اپنی اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہے ہیں، اور کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ایک لمحہ لیٹ ہو جائے یا ایک لمحہ آگے ہو جائے، تیز ہو جائے. سب اپنے وقت پہ چل رہے ہیں. اتنے پابند ہے کہ انسان نے ان کی پابندی کی وجہ سے جنتریاں بنا لی. ہزاروں سال کی وہ جنتریاں بنا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں فرق آ جائے، سورج کے نکلنے کے وقت میں فرق آ جائے. آج سورج جس وقت طلوع ہوا، آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سال آج کی تاریخ میں بیائی نہیں اسی وقت وہ طلوع ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹرائزڈ نظام، اتنا قابو میں رکھا ہے وہ. اگر ذرا سا دنیا کی رفتار بدل جائے، دنیا کی رفتار میں تھوڑا سا کمی آ جائے، دھیرے دھیرے چلنے لگے یا تیزی آ جائے، تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ سائنسدانوں سے پوچھیں، وہ بیچارے میجرمنٹ کرتے ہیں، میجرمنٹ کرنے کے بعد گھبراتے ہیں، ان کا دل دھڑکتا ہے
کہ دنیا تو اس تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہی ہے، وہ بھی اس تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، دونوں میں ٹکر ہونی چاہیے. لیکن معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ دونوں کے آربٹ کو الگ الگ بنا رکھا ہے. دنیا اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ، دونوں اپنے اپنے آربٹ سے نکل جاتے ہیں، دنیا بچ جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک دن ضرور ٹکرائیں گے، ایک دن ضرور ٹکرائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن دہل جائے گی دنیا، کانپ جائے گی، تھرا جائے گی، ایک دن ضرور یہ حادثہ ہوگا اور کائنات ختم کر دی جائے گی. وہ دن ہوگا قیامت کا. لیکن اس سے پہلے چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اسی رفتار سے چلو، یوں ہی چلتے رہو، تو آپ اندازہ کیجئے وہ یوں ہی گھوم رہے ہیں، اور گھومتے گھومتے دنیا اپنا ایک چکر جو دن و رات ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ آپ اندازہ کیجئے 23 گھنٹے اور 56 منٹ پہ کر کے رہتی ہے. 4 منٹ اللہ تعالیٰ نے کم کر رکھے ہیں 24 گھنٹے کے لیے، تو وہ ہمیشہ 4 منٹ کم ہی رہیں گے. وہ 4 منٹ کے اس مسافت کو وہ پہلے نہیں طے کر سکتی، بعد میں نہیں طے کر سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، تو اپنا پورا ایک چکر 1 سال میں کرے گی. کبھی 1 سال میں 1 دن کا اضافہ نہیں ہوگا، 1 رات کی کمی نہیں ہوگی، وہ کر کے رہے گی پورا چکر. جبکہ یہ سورج اس تیزی کے ساتھ اس کو لے کر دوڑ رہا ہے جس تیزی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. دنیا خود اس اسپیڈ کے ساتھ دوڑ رہی ہے کہ ہر منٹ میں وہ 6600 میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے اپنی جگہ سے. لیکن الحمدللہ ہمارے گھر بھی بن رہے ہیں، ہاؤس میں پانی ہے، گلاس میں پانی رکھ دیجئے، جھلکے گا نہیں. اگر آپ ٹرین میں پانی رکھیں، اگر آپ پلین میں پانی رکھیں، اس کی جو بھی رفتار ہے وہ رفتار کو مد نظر رکھیے. اس کے بعد دیکھیے کس قدر جنبش ہوگی، کس قدر حرکت ہوگی، کس قدر انسان کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دوڑایا تو ایسے انداز میں دوڑایا کہ وہ دوڑ رہی ہے لیکن جنبش نہیں ہے. جنبش نہیں ہے. آپ گلاس بھر کے پانی رکھے رہے، رات بھر رکھا رہے گا، صبح میں آپ دیکھیں گے ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا. یہ حالانکہ کتنے کلومیٹر طے کر چکی ہے. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انداز. سخرا، قابو میں ہے سورج بھی، الشمس والقمر، چاند بھی قابو میں ہے. چاند دنیا کے اطراف گھوم رہا ہے، اور کل یجری لاجل مسمى، سب دوڑ رہے ہیں. جرا یجری کہتے ہیں دوڑنے کو. سب دوڑ رہے ہیں لاجل مسمى، ایک طے شدہ وقت کے لیے. مفسرین نے فرمایا ایک طے شدہ وقت سے مراد یہ کہ وہی وقت جو اوقات کا تذکرہ ہو رہا ہے، رات و دن کے اوقات، یا پھر یہ کہ ایک طے شدہ وقت یعنی قیامت تک کے لیے دوڑ رہے ہیں. جب وہ طے شدہ وقت آئے گا تو یہ سب کا دوڑنا ختم ہو جائے گا، یہ کائنات ختم کر دی جائے گی. یدبر الامر، پروردگار ہے جو سارے معاملات انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے، وہ جانتا ہے کہ سورج کو کب تک جلنا ہے، اس میں کب تک گیسز پیدا کی جائے اور کب تک اس کو روشنی دینا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس چراغ کو کیسے بجھا دینا ہے اور اس کے بعد اس کائنات کا کیا حشر ہونا ہے. لہذا یدبر الامر، وہ اپنے معاملات انجام دے رہا ہے، وہ اپنا حکم چلا رہا ہے، اور اس کے حکم کے چلانے میں کوئی چیز اس کو مجبور نہیں کر سکتی، عاجز نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی. یہ ساری کائنات اس کے حکم کے آگے وہ جھکی ہوئی ہے اور رکی ہوئی ہے. یفصل الآیات، وہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے تاکہ اس کی نشانیوں سے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اے بندو تم اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کر لو. تم کو یقین ہو جائے کہ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا وہ رب العالمین، وہ تم کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ تم کو جمع کر سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے. اس کے دربار میں حاضری ضروری ہے، اور پھر سوال جواب کا مرحلہ یہ ضروری ہے، تم کو یہ یقین پیدا ہو جائے. اس کے لیے اس نے یہ ساری چیزوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ایسا قابو کہ تمہاری دنیا وہ سورج کے سامنے کنویں میں ڈول کے برابر ہے. اتنے بڑے سورج کو جو جلا رہا ہے، کروڑوں سال سے جلا رہا ہے، اور کروڑوں سال شاید جلائے، کتنے سال جلائے کب قیامت آئے. اتنی شان والا، اتنے معمولی سے 2 بالشت کے انسان کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا. کیسے تم کو غلط فہمی ہوئی؟
لہذا ارشاد فرمایا لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اللہ تعالیٰ نے جب خطاب فرمایا انسان سے تو بڑی محبت کے ساتھ خطاب فرمایا, ارشاد فرمایا تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون, اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو, ملاقات کا یقین کر لو. بلقاء ربکم توقنون, ملاقات ہونی ہے. لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ ملاقات فرما کر, یہ لفظ لقاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا, ملنا جس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں, اپنے پروردگار سے ضرور ملو گے, یہ لفظ جو ارشاد فرمایا, اس لفظ کو بندہ سمجھ لے تو پھر وہ ملاقات کی تیاری شروع کر دے, ملاقات کی تیاری شروع کر دے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آئندہ مہینہ آپ کو دلی جانا ہے اور وہاں صدر جمہوریہ سے آپ کی ملاقات ہونی ہے, تو آج سے شیروانی پر استری کرنا شروع کر دیں گے آپ, آج سے تیاری شروع کر دیں گے, کیا ڈریس پہننا ہے, کیا ڈریس نہیں پہننا ہے, اور اتنے منٹ مجھے دیے جائیں گے, 5 منٹ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو کلام کتنا مختصر کروں, کیا چیز میں ان کے سامنے رکھوں, اس کو تحریر میں لے آؤں, اور اس کا ایگزیبیشن کیسا ہو, اور جاؤں کیسا, اور کس طرح سے ملوں, اور کیا اسٹائل اپناؤں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ سوچے گا, اور شاید تھوڑا کمزور دل کا ہو تو رات میں نیند نہ آئے, روزانہ وہ خواب ہی دیکھتا رہ جائے. تو فرمایا دیکھو جب اپنے مولا اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے, تمہارے خود پیدا کرنے والے سے تم کو ملنا ہے تو کتنا اشتیاق ہونا چاہیے, کیا شوق ہونا چاہیے, کیسے تیاری ہونی چاہیے کہ ایک وقت آئے گا میں اس کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دوں گا, کیا میں جواب دوں گا, کیسے میں جواب دوں گا, کس طرح میں اس کو خوش کر لوں. اتنی نعمتوں کی اس نے بارش کی, جن میں سے بعض نعمتوں کا بھی تذکرہ آنے والا ہے, اتنی نعمتوں کی میرے وجود پر بارش کرنے والا میرا محسن وہ میرے سامنے ہوگا, تو میں کیسے اس کی تیاری کر لوں. یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اس بندگی کی کیفیت کو اور اس سے ملنے اور ملاقات کی اشتیاق کو اجاگر کرنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ارشاد فرما سکتا تاکہ تم حساب کتاب کی تیاری کر لو, تاکہ تم میدان حشر کی تیاری کر لو, تاکہ تم آخرت کی تیاری کر لو, لیکن نہیں. فرمایا لقاء ربکم, اور لفظ بھی رب کا ارشاد فرما, جس نے پیدا کیا, جو نعمتیں دے رہا ہے, جو تربیت کر رہا ہے, جو پرورش کر رہا ہے, جو پروان چڑھا رہا ہے, اس سے ملاقات کا تم کو تاکہ ایقان ہو جائے, اس کا یقین ہو جائے. وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, وہ وہی ہے جس نے زمین کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا, بچھا دیا زمین کو. کیا عجیب و غریب شان ہے کہ ایک کرہ ہے, گلوب آپ کا گول ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے فرش ہے, آپ اس پہ سوتے ہیں, آپ کی سواریاں دوڑتی ہیں, آپ اس پہ بلڈنگ بناتے ہیں, آپ اس پہ کارخانے بناتے ہیں, آپ اس پر کھیتی کرتے ہیں. اس نے اس زمین کو سوٹیبل کیا ان سارے چیزوں کے لیے, آپ کے لیے بچھا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, یہ زمین بیلنس نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اگر اس میں پہاڑ نہ ہوتے, میخیں اس نے ٹھوک دی. رواسیہ, راسیتن کی جمع ہے, راسیہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ, راسیہ کے معنی ہوتے ہیں اصلاً تو جو چیزیں ٹھوک دی گئی ہیں. پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا اس زمین میں ٹھوک دیا اس طرح سے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے, یقین رکھیں کہ سمندر اتنے جگہ بدلتے کہ جینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پانی زمین کو کاٹتا ہے, اور دریا, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, دریاؤں نے جغرافیہ بدل گیا ہے. دریا کبھی کبھی بہتے تھے, مثال کے طور پر بنجارہ ہلز کے پاس سے, تو 20-25 سال کے بعد وہ چار مینار سے بہتے ہیں. اتنا انہوں نے فاصلہ طے کر لیا مٹی کو کاٹتے ہوئے. یہ ایک حقیقت ہے, دریا مٹی کو کاٹتے ہیں. تو جب دریا مٹی کو کاٹتے ہیں تو سمندر کتنا کاٹتا, زمین میں گھستا چلا آتا. تو معلوم یہ ہوا کہ حیدرآباد کبھی ساحل سمندر بن گیا, اور کبھی معلوم یہ ہوا اور آگے بڑھ گیا, بنگلور ساحل سمندر بن گیا. ساحل طے نہیں ہوتے. اللہ نے پتھروں کو رکھ کر, پہاڑوں کو رکھ کر سمندروں کو پیک کر دیا کہ تم اپنے اپنے گڑھوں میں رہو, زمین میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. یہ میخیں ہیں جو ٹھوک دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب سمندر ہے, پانی کا بڑا وزن ہے, اور پانی کا وزن زمین کو دباتا تو دوسری طرف سے زمین نکلتی. سوچیا
اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے کیل ٹھوک ٹھوک کر سمندروں کو اس طرح سے پابند کر دیا کہ وہ اندر اندر پانی کو دبا کر زمین کو دوسری طرف نمایاں نہیں کر سکتے، بلند نہیں کر سکتے۔ پہاڑ ہے جو دبائے ہوئے ہیں اور پانی کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، اور پہاڑ کو سمندر نہیں ہٹا پا رہا ہے۔ لہذا فرمایا وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس زمین میں اس نے نہریں اسی طرح بہا دی جیسے کہ میرے اور آپ کے جسم میں رگیں ہیں، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہریں، ہر ملک میں نہریں، اور آپ دیکھیں گے ہر بڑی آبادی کسی نہ کسی نہر کے کنارے، کیونکہ انسانی زندگی کی اہم ترین چیز پانی ہے، اہم ترین ضرورت پانی ہے، اور پانی کو مد نظر رکھ کر انسان نے آبادیاں بسائی۔ لہذا کہیں دجلہ ہے، کہیں نیل ہے، کہیں گنگا ہے، کہیں یہ دریا ہے، کہیں وہ دریا، سارے نہروں کو پروردگار نے جاری فرمایا۔ اور ایسا عظیم الشان انداز اس نے اپنایا کہ ہم ہیڈ ٹینک بناتے ہیں، اوپر ٹنکی بناتے ہیں اور اس میں پانی کو ریزرو کرتے ہیں 24 گھنٹوں کے لیے، دن 2 دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ایسے ٹینک بنائیں گے، ایسے ریزروز بنائیں گے جس میں پانی سال بھر کے لیے ہم محفوظ کریں گے، اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چار دیواری کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لہذا بڑے بڑے پہاڑوں پر اس نے کنٹلوں کنٹل سلوں سل برف کو جما دیا جو سارا سال پگھلتے رہتے ہیں، اور نہریں ان سے بہتی رہتی ہیں، پگھلتے جا رہے ہیں، نہریں بہتی جا رہی ہیں۔ کیا اس کا عظیم الشان انتظام ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے جینے کے لیے زمین کو اس نے مناسب کر دیا، سازگار کر دیا، اس میں اس نے پہاڑوں کو رکھا، اس میں اس نے نہروں کو رکھا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور درختوں کا، نباتات کا نظام بھی ایسا چلایا جیسے انسانی نظام، اور ہر پھل کے اس نے 2 جوڑے بنائے، 2 جوڑے بنائے، بغیر جوڑے کے کوئی درخت نہیں ہے، اور نر اور مادہ کا اگر تصور نہ ہو تو کوئی درخت میں پھل نہ آئے۔ یہ درختوں میں عجیب و غریب نظام ہے کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی تقسیم کر دی، اور لازمی بات ہے جب یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرما دی تو نر جو پودے ہوتے ہیں اس میں پھل نہیں آتے، اس میں پھل نہیں آتے، آپ کسی بھی کسان سے پوچھ لیجئے، پھل اس میں آتے جو مادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان نظام جس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی، اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ جو بیجوں کو منتقل فرماتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے، کیڑوں کے ذریعے سے، اور اس طرح سے جو پھر پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، اور جو ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب ایک حکمت پر مبنی قدرت کا نظام ہے جس سے کوئی بھی مخلوق کچھ دیر کے لیے بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ یغشی اللیل النہار، اور اس نے دن اور رات کا سلسلہ رکھا، رات ہے، دن ہے، اور رات ہوتی ہے آرام کے لیے اور دن ہوتا ہے کام کے لیے۔ لازمی بات ہے کام کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، دن کو روشن بنایا، آرام کے لیے تاریکی کی ضرورت ہے، رات کو تاریک بنایا۔ اختلاف اللیل والنہار کا تذکرہ دوسرے مقامات پر بھی ہے، وہاں تفسیر آئے گی۔ میں جو ایک چھوٹی سی حقیقت کو یہاں نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بڑی زبردست قسم کی نشانیاں ہیں اس پورے نظام میں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ درخت میں بھی جوڑ جوڑ، مخلوق میں بھی جوڑ جوڑ، یہاں تک کہ رات ہے تو اس کا جوڑ دن، دن ہے تو اس کا توڑ رات۔ یہ ساری مخلوق آپ دیکھیں گے کہ ازداد پر مبنی ہے، ازداد پر مبنی ہے کہ ہر ایک کا ایک توڑ ہے، دوسرے معنوں میں ہر ایک کا ایک جوڑ ہے، ہر ایک کا ایک جوڑ ہے۔ مرد ہے تو وہ محتاج ہے شریک حیات کے لیے خاتون کا، عورت ہے تو وہ ضرورت مند ہے زندگی بسر کرنے کے لیے لائف پارٹنر کی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام چلا کر مخلوق کو پیغام دیا کہ تمہارا توڑ ہے اور تمہارا جوڑ ہے، توڑ اور جوڑ پروردگار کے ساتھ نہیں ہے، وہاں نہیں ہے یہ تصور، وہاں احدیت ہے، اکتائی ہے، وہاں پر بے نیازی ہے، وہاں پر نہ اس کا جوڑ ہے نہ اس کا توڑ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا غور کرو، تو ذرا غور کرو، یہ پوری کائنات مجبور ہے کسی نہ کسی جوڑ کے ساتھ چلتے ہوئے، اگر جوڑ نہ ہو تو یہ کائنات نہیں چلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، شریک نہیں،
اس نے وحدت بس اپنے لیے خاص کر لی، جس کو احدیت سے سورہ اخلاص میں اس نے تعبیر فرمایا، وہ احدیت جس کا صحیح ترجمہ اردو الفاظ میں ممکن نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، تو اگر وہاں یوں آتا قل هو اللہ واحد تو ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں کہو اللہ ایک ہے۔ یہ تو ہماری اپنی زبان کی مجبوری ہے، ہر جگہ ہم ایک ہی ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن واحد اور احدیت میں جو خوبصورت ایک لطیف سا فرق ہے وہ بس اہل زبان جانتے ہیں۔ احدیت میں ایک بے نیازی، احدیت میں کسی قسم کا کوئی جوڑ، کسی قسم کا کوئی ہم وزن ہم پلہ نہ ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس میں ہم نے درخت میں بھی، پھلوں میں بھی جوڑ جوڑ کر دیا، ساری مخلوق میں جوڑ جوڑ ہے۔ یوشی اللیل النہار، رات دن پر کنٹرول کر لیتی ہے، دن کو چھوٹا کر دیتی ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، رات دن پر چھا جاتی ہے، دن رات کو ختم کر دیتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جوڑ ہے، ہر چیز میں جوڑ ہے، لیکن یاد رکھو اگر جوڑ نہیں ہے تو بس اللہ کی ذات میں وہ بے جوڑ ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم غور کرو اپنے پروردگار کے سلسلے میں، غور کر کے اس کی ربوبیت، اس کی حکمت، اس کی قدرت کا یقین کرو، کتنی نعمتوں کی بارش کی، اس کی کیا شان ہے، ذرا غور کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ملے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں۔ متجاور کہتے ہیں ملے ہوئے، جڑے ہوئے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ دیکھیے وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، کہ آپ دیکھیں گے باغات ہیں، کس کے؟ انگور کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتی ہے، وَنَخِيلٌ، اور نخلستان ہے یعنی کھجور کے باغات ہے۔ تو ارشاد فرمایا ذرا غور کرو، زمین ایک ہے لیکن ایک زمین میں آپ دیکھیں گے ایک پھل پیدا ہوتا ہے، اسی زمین میں دوسرا پھل نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جڑی ہوئی زمین ہے لیکن ایک زمین میں آم پنپتا ہے، اسی زمین میں آپ دیکھیں گے سیب نہیں پنپتا۔ ایک زمین میں سیب لگتا ہے، اسی زمین میں آپ دیکھیں گے کہ آم نہیں لگتا۔ کیوں؟ بظاہر مٹی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا سنوان وغیر السنوان یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، پانی ایک ہی ہے لیکن اس کے باوجود الگ الگ پھل کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور کوئی چیز تم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، تشریح نہیں کر سکتے۔ سنوان وغیر السنوان، سنون عربی میں کہتے ہیں ایک اصل سے نکلنے والی چیز کو، ایک ہی اوریجن ہے، اس سے جب کئی چیزیں نکلیں گی تو ان کو سنون کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا العم سن و ابی، تمہارے جو چچا ہے نا، تمہارے والد ہی کی اصل سے پھوٹے ہوئے ہیں، والد کے مقام پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے سلسلے میں بڑی تشریح فرمایا کرتے تھے۔ چچا کو تو یہ کہا کہ وہ والد سے نکلے ہوئے ہیں، والد کا جو اوریجن ہے وہی اصل سے تمہارے چچا بھی نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کا بھی ویسے ہی احترام کرو جیسے والد کا۔ اور ولایت بھی دی گئی اسلام میں، ولایت دی گئی یعنی چچا والد کی طرح ولی ہو سکتا، کھڑے ہو کے اپنے بھتیجے کے کام بنوا سکتا۔ مگر آج کل تو چچا بھتیجے میں کیسز چل رہے ہیں جائیداد کے سلسلے میں۔ اور دوسری طرف کیا ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہا دیکھو خالہ ماں ہے، ماں سمجھنا، اس کو ماں کی طرح سمجھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرماتے تھے، اور وہ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے تاکید فرمایا کرتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، جس سوسائٹی میں چچا کو والد سمجھا جائے گا، جس سوسائٹی میں خالہ کو ماں سمجھا جائے گا، وہاں لڑائیاں ہوں گی خاندان میں، کیسی محبتیں، کتنی اپنائیت ہوگی، کتنے بہترین خاندان وجود میں آئیں گے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھا، لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپس میں دشمنیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سنون یہ کہتے ہیں ایک اصل سے، ایک ہی روٹ سے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والی چیزوں کو۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنوانن، بعض پھل ایسے ہیں، بعض میوے ایسے ہیں جو ایک اصل سے نکلے ہوئے ہیں، وغیر سنوانی، بعض ایسے ہیں جو الگ الگ جن کے اوریجن ہے، جن کے اصل الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر آج کل تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آم کا زمانہ ہے، ایک ہی اصل سے نکلے ہوئے آم، لیکن آموں کی قسمیں دیکھ لیجیے، سینکڑوں آموں کی قسمیں، اور باوجود اس کے سب آم ہیں، کسی کا کچھ مزہ ہے، کسی کا کچھ مزہ ہے، کسی کی کچھ قیمت ہے، کسی کی کچھ قیمت ہے، کوئی آپ کو 20 روپے کلو ملے گا، کوئی آپ کو 200 روپے کلو ملے گا۔ چاول ہے، آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی اصل ہے، لیکن ایک چاول ہے 30-35 روپے کلو، ایک چاول ہے 100-150 روپے کلو۔ تو یہ ہے سنوان۔ اور غیر سنوان کیا ہے؟ اصل الگ الگ ہے جن کی، سیب الگ ہے تو آم الگ ہے، آم الگ ہے تو خربوز الگ ہے، تربوز الگ ہے، کھجور الگ ہے۔ تو الگ الگ نسلوں سے بھی ہے اور ایک نسلوں سے بھی ہے۔ ایک نسل کی بھی اللہ تعالیٰ نے کئی شاخیں رکھی، کئی قسمیں رکھی ہے، اس کے عجیب و غریب شان ہے۔ اور یہ ایک نسل کے کئی میوے، یا الگ نسل کے علیحدہ میوے، یہ سب کے سب ایک زمین سے نکل رہے ہیں اور ایک پانی سے نکل رہے ہیں۔ ہر ایک میں وہ مزہ بدل رہا ہے، کسی میں شیرنی ڈال رہا ہے، کسی میں تلخی ڈال رہا ہے۔ اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ عجیب و غریب تماشا یہ ہے کہ دو درخت بالکل پڑوس میں لگے ہوئے ہیں، ایک میں امرود نکل رہا ہے انتہائی شیریں، دوسرے میں سے لیمو نکل رہا ہے انتہائی کھٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تھوڑی کھٹاس ادھر کیوں نہیں جاتی، اور تھوڑا سا امرود کا مزہ، جام کا مزہ تھوڑا سا لیمو میں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ ہم کام کرتے ہیں تو بہت خلط ملط کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہم کام کرتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد کمپیوٹر بناتے ہیں، اور اس کمپیوٹر سے آدھار کارڈ نکلتا ہے تو انسان کے بجائے کتے کی تصویر آ جاتی ہے، اس میں خلط ملط ہوا۔ انسان کا کام اتنا ناقص، پروردگار کے کام میں ملاوٹ نہیں ہے، کتنا علیحدہ دیکھیے آپ نکل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ ارشاد فرمایا زمین پڑوس میں، اور یسقا بماء واحد، پانی ایک، لیکن ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے مختلف مزے کے پھل نکل رہے ہیں، مختلف قسم کے غلے نکل رہے ہیں، مختلف قسم کی ترکاریاں نکل رہی ہیں۔ وہ پروردگار تم پر اتنا مہربان ہے کہ نفضل بعضها على بعض في الاكل، کہ ہم نے کھانے پینے میں ایک چیز کو دوسری چیز پر بڑی فضیلتیں دے رکھی ہیں، بعض بہت اہم ہیں، بعض غیر اہم ہیں۔ غلہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور غلے کی اہمیت ترکاری حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسرے نمبر پر ترکاریاں ہیں، ان کی اہمیت پھل نہیں حاصل کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر پھل ہے، ان کی اہمیت میوے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا اپنا مقام متعین فرمایا، اور اس شان کے ساتھ اس کی ربوبیت ہے۔ وہ پروردگار اس شان کے ساتھ ہم کو غذا فراہم کر رہا ہے کہ کھانے کے لیے اس نے غلے دیے۔ اگر غلوں پر وہ اکتفا کر لیتا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس کا کرم ہوتا، احسان ہوتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اور میں تم کو دیتا ہوں، صرف غلے اچھے نہیں لگیں گے لہذا ترکاریوں کے ساتھ کھاؤ۔ تو کتنی ترکاریاں اس نے عنایت فرما دی، سینکڑوں قسم کی ترکاریاں عنایت فرما دی۔ اب اس دوہرے احسان پر اگر اللہ تعالیٰ اکتفا فرما لیتا تو کافی تھا، ہم شکایت نہیں کر سکتے تھے اللہ آپ نے دو چیزیں دے دی ہمارے لیے کافی ہے۔ کہا کہ نہیں، ترکاریوں کے بعد ہم تم کو پھل بھی دیں گے، پھلوں سے بھی تم لطف اندوز ہو، تقویت حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری مہربانی تھی، اور اس پر اگر اللہ تعالیٰ اکتفا فرما لیتا تو بہت کافی تھا، لیکن کہا کہ اے انسان اپنے رب کو پہچانو، اس لیے ہم تم کو میوے بھی دیں گے، خشک میوے رکھ کے کھاؤ، ہم تم کو اخروٹ دیں گے، بادام دیں گے، کاجو دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے جو حضرت انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن انسان کا عالم یہ غفلت، بے حسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل سے کام لے تو انسان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، عظیم الشان نشانیاں ہیں، بہت سے نتائج پہ وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور عقل سے اگر کام لے، عقل کی تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ جو ہمارے نالج میں چیزیں آتی ہیں، جو ہمارے علم میں چیزیں آتی ہیں، ان کو روکنے کی صلاحیت کا نام عقل ہے۔ اگر روک نہیں پاتے ہم اور بہہ جاتی ہے وہ،
جیسے داخل ہوتی ہے کان سے ویسے ہی دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، تو گویا انسان کو عقل نہیں ہے۔ عقل کے معنی یہ کہ ان کو روکے، اس علم پر غور فکر کرے اور نتیجے پہ پہنچے۔ تو پہلی نشانی تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ہے کہ وہ رب انسان پہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کا احساس دلانے کے لیے ہمارے سامنے دیگر مخلوقات کو بھی رکھا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے دیکھو مویشیوں کے لیے صرف گھاس حلال کی ہے، گھاس، لہذا تم ان کے لیے بٹن تل تل کے لے جاؤ، وہ سوگے گے بھی نہیں ہم نے ان کے لیے مقدر کر دیا۔ اور ہم نے درندوں کے لیے صرف گوشت حلال کیا ہے، صرف گوشت، تم زعفران کا میٹھا بنا کے لے جاؤ، وہ چکھیں گے بھی نہیں، سونگیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنا ہی ان کو دیا ہے، ان کے مقدر میں اتنا رکھا۔ لیکن اے میرے بندو انسان، تو ذرا غور کرو، ہم نے تمہارے لیے کتنی چیزیں حلال کی ہیں، کتنی چیزیں ہم نے اپنی قدرت کے دسترخوان پہ تمہارے لیے چن دی ہیں، تم کتنی چیزیں کھا سکتے ہو، کتنا تم کو اپنا مولا کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ ذرا غور کرو کہ اس نے تمہارے لیے اس کائنات کی سینکڑوں چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی مثال کے طور پر گوشت کو ہضم کرنے کی، تو کہاں سے کھا سکتے؟ اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ مویشیوں کی طرح صلاحیت رکھ دیتا کہ وہ گوشت کھا ہی نہ سکے، تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ یا درندوں کی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ صرف گوشت کھائے اور وہ پھل، میوے، غلے ہضم ہی نہ کر سکے، تو انسان کیا کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، ہم نے بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت دے رکھی ہے، فوقیت دے رکھی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ارشاد فرمایا وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بے شمار مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت دی، اہمیت دی، اور بڑی نعمتوں سے ہم نے اس کو مالا مال کیا۔ لیکن سب سے بڑا ناشکرہ اس کائنات میں انسان ہی ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کر رہی ہے، سوائے انسان کے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ پتھروں کی عبادت کر رہا ہے، درختوں کی عبادت کر رہا ہے، جانوروں کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت عرضی دی کہ اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے، اس امانت پر عمل کرے۔ تو سب سے زیادہ روگردانی اللہ کے احکام سے بندہ کر رہا ہے، وہ ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے جو اس کے حق میں حرام کر دی گئی، کہہ دیا گیا یہ نشاور چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرو گے تو پھیپھڑے سڑ جائیں گے، جگر کٹ جائے گا، لنگس تمہارے گندے ہو جائیں گے، بڑی بری موت مرو گے۔ لیکن مر رہا ہے تو اسی پہ خرید کے وہی پیتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا نافرمان اگر آپ دیکھیں گے تو کائنات میں انسان کبھی کبھی اتنا بڑا نافرمان بن جاتا ہے کہ ابلیس بھی حیران رہ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ انسان اتنا بھی آگے بڑھ سکتا تھا، میں تو سوچا بھی نہیں تھا، میں تو سوچا تھا اس کو بھٹکاؤں گا، وہ تو مجھے بھٹکا رہا ہے، مجھے بگاڑ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں پیدا کرے، بنا دے۔ اور ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں اللہ کی ربوبیت کی نشانی، اور عقل والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قدرت، اس کا قابو کتنا ہے، کتنا وہ پیدا فرما رہا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ پچھلے زمانے میں بڑا شور ہوا تھا سے 50-60 سال پہلے کہ انسان کی آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اگر اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک ایک دانے کے لیے انسان ترسے گا۔ جنگیں ہوں گی کھانے کے لیے، جنگیں ہوں گی پانی کے لیے، جنگیں ہوں گی پھلوں کے لیے، ترکاری کے لیے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ آج سے 70 سال پہلے، آج سے 80 سال پہلے انسان جتنا کھاتا تھا تو اس کا ڈبل کھا رہا ہے، اور اس کا 3 گنا 4 گنا کھا رہا ہے۔ اس کی میں تو حیدرآباد میں اتنی زبردست دلیل دیتا ہوں کہ آپ انکار نہیں کر سکیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے آپ کی بڑی سے بڑی دعوت ایک لقمی، ایک بریانی اور ایک میٹھے پہ ختم ہوتی تھی، آج آپ 40-40 ڈشیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے، اس کے خزانے پہ کمی نہیں، وہ داتا ہے، عطا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی قدرت کا اعتراف کرو، اس کی عجیب و غریب شان ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سپلائی کرتا ہے۔ جس وقت انسان کو گھوڑے کی ضرورت تھی، گلی گلی گھوڑا بندھا ہوا نظر آتا تھا،
اور آج انسان کو پیٹرول کی ضرورت ہے تو گلی گلی آپ کو پیٹرول پمپ نظر آ رہے ہیں. کہاں سے نکال رہا ہے وہ, کتنا نکال رہا ہے, کروڑ لیٹر روزانہ انسان جلا رہا ہے, لیکن وہ دیتا جا رہا ہے. مانو اس کی قدرت, اعتراف کرو اس کی شان کو. اور تیسری نشانی کہ ہر کام میں اس کی حکمت ہے. کس سلجھے ہوئے انداز میں وہ کام انجام دیتا ہے, آپ سوچئے. کس طرح پانی کے برسنے کا نظام ہے دیکھیے, کس طرح زمین میں جذب ہونے کا نظام ہے دیکھیے, بیج کا کس طرح درخت بننے کا نظام ہے آپ دیکھیے, اور درخت میں پھلوں کے آنے کا جو نظام ہے آپ دیکھیے. ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت مایا ہے, ایسی عظیم الشان بے مثال حکمت کہ انسان غور کرتے کرتے حیران رہ جائے. یہ ہے ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون. اور پھر اتنی ساری چیزوں کے بعد انسان کا عالم یہ ہے کہ آخرت سے بے فکر, اور جس کو ابھی ارشاد فرمایا لعلکم بلقاء ربکم توقنون, رب سے ملاقات کا انکار ہے, رب سے ملاقات کا انکار ہے جس کا انسان کو یقین کرنا چاہیے تھا, ایمان رکھنا چاہیے تھا. تو فرمایا کیوں ہے یہ, وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اے نبی اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے تو صحیح ہے آپ کا تعجب, کہ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, عجیب ہے ان کی بات, عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, اِذَا كُنَّا تُرَابًا, کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, دوبارہ نئے وجود کے ساتھ ہم پیکر میں ڈھال کر پیدا کر دیے جائیں گے. کیوں تعجب ہے آپ کو, کس بات پر آپ کو تعجب ہے؟ آپ کو تعجب اس بات پہ کیوں نہیں ہے کہ اسی زمین پر 100 سال پہلے جس سائز کا چاول کا دانہ نکلا تھا, جس مزے کا چاول کا دانہ نکلا تھا, جو کیمیکل فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ چاول کا دانہ نکلا تھا, 100 سال بعد بھی ویسے ہی نکل رہا ہے؟ کیوں نہیں فرق آ گیا؟ 100 سال پہلے جیسا آم تھا, 200 سال پہلے جو میوے تھے, 1000 سال پہلے جیسا گیہوں تھا, وہی پیدا ہوتا جا رہا ہے. یہ پروردگار کی شان ہے کہ نہیں؟ کتنا قابو ہے اس کو. اگر دھیرے دھیرے گیہوں کی کیفیت بدلتی چلی جاتی, اور پہلے گیہوں 1 انچ کا ہوتا اور آج جا کے باریک باریک ٹکڑے نکلتے تو ہم کیا کر لیتے, لیکن وہی ایک سائز وہ مینٹین کر رہا ہے, اور وہی ذائقہ مینٹین کر رہا ہے, اور وہی جو ہمارے لیے غذا کی ضرورت ہے وہ اس میں پائی جا رہی ہے. یہاں تک کہ بیچ میں انسان اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے میدے کا استعمال کیا, اور گیہوں کے اوپر جو کور ہوتا ہے اس کو سمجھا کہ وہ میرے لیے ضروری نہیں, نکال کے پھینکنے لگا. تو ڈاکٹروں نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ فائبر تو تمہاری ضرورت ہے ورنہ تو قبض ہو جائے گا, اس کو بھی کوٹ کوٹ کے کھاؤ. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کو چھان کر وہ جو اس کا وہ نکل جاتا ہے, گیہوں کے کور نکل جاتے ہیں, اس کو نکال کے نہیں پھینکا. روٹی جو بنتی تھی وہی موٹے چھوٹے آٹے کے ساتھ جو چکی میں پیسا گیا, اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی تناول فرماتی, کیونکہ وہ غذا انسان کے جسم کو سوٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے متناسب قسم کی غذا بنائی. بیچ میں انسان نے ذرا سا اپنے آپ کو 30 مار خواہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بہت ہی چھان مان کے صرف میدے کی روٹی کھائیں گے, تو پتا چلا آپ کے ہاضمے کا نظام بگڑ گیا. آج ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا, اب کہنا شروع کر دیا تو معلوم یہ ہوا براؤن بریڈ وہ وائٹ بریڈ سے کئی مہنگی ہو گئی, اس کو زیادہ قیمتی کر دیا گیا. تو کتنی انسان کی ضروریات وہ ہے جو نیچرل ہے, 100 سال پہلے تھی, 1000 سال پہلے تھی, آج بھی باقی ہے. انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو جس پروردگار کی شان یہ کہ وہ جن خصوصیات کے ساتھ جس ترکاری کو پیدا کرنا ہے, جن خصوصیات کے ساتھ جس غلے کو پیدا کرنا ہے, انہیں خصوصیات کے ساتھ پیدا کر رہا ہے سینکڑوں سالوں سے, اور پیدا کرتا رہے گا سینکڑوں سالوں تک. تو انسان کو تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ اس کو دوبارہ جیسے گیہوں پیدا ہوتا ہے وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا, پیدا ہو جائے گا, اس کو دوبارہ قالب مل جائے گا. اس پر کیوں انسان کو تعجب ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں غور کرتا کہ جب وہ مٹی میں ملے گا تو جائے گا کہاں, اس کا وجود کہاں جائے گا؟ اس کو نکال کے کوئی سورج میں بھیج کر جلا تو نہیں دیا جائے گا. لازمی بات ہے مٹی میں اس کے ذرے ہیں, ریزے ہیں, جس کی تشریح میں آسانی کے لیے کرتا ہوں. یہ کوئی قرآنی تشریح نہیں ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے, لیکن عام فہم ہونے کے لیے میں کرتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لوہے کے آپ نے پیسز کر دیے,
सैकड़ों ने हजारों ने लाखों पीसेस कर दिए और उसके बाद आपने एक बड़े से देग में मट्टी में लोहे को मिला दिया। वो लोहे के जर्रे बारीक बारीक से पूरे मट्टी में मिले हुए हैं, अलग अलग हो गए। उसके बाद आपने एक अच्छा सा स्टैंडर्ड किस्म का मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को बीचों बीच आप बर्तन में रखे, उस देग में रखे और उस बर्तन में रखे जिसमें कि ये मट्टी रखी हुई। उसके बाद आप खूब मट्टी को हिलाएं, खूब हिलाएं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लोहा मैग्नेट के तरफ जमा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। ऐसे ही इंसान का मसला है कि इंसान का मैग्नेट है रूह, जिसको इंसान आज तक नहीं समझ सका। बोले रूह मिन अम्रि रब्बी, परवरदिगार का एक हुक्म है जिसकी वजह से मेरे और आपके अंदर जान है। इस रूह को निकाल कर अल्लाह ताला महफूज कर देगा आलम अरवाह में। उसके बाद इस दुनिया में क़यामत के वक्त रूह को भेजा जाएगा। अब इंसान के जितने जर्रे बिखरे हुए हैं कीड़ों के पेट में, समंदर की तह में, मट्टी के अंदर, मनो तलो दबे हुए, और रूह को ऐसे मैग्नेट की तरह रखा गया। ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, खूब जमीन को हिलाया गया तो मालूम ये हुआ कि हर एक के जर्रे उसके रूह के तरफ जमा हो गए, इंसान फिर खड़ा हो गया। क्या मुश्किल है बोलिए आप। सोचिए, ये कोई कुरान पाक में हदीस में नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इंसान दोबारा जमा हो सकता है। और इसी को अल्लाह ताला ने हर मकाम पे जमा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। पैदा थोड़ी करना है, जमा करना है। और जब वो आलिम है, जब वो खबीर है, तो उसको जमा करने में क्या मुश्किल, क्यों इंसान ताज्जुब करता है। इन ताजब, नबी आपको ताज्जुब हो रहा है तो वाकई ये फाजबन कौलुहुम, ये मक्के के उस वक्त जो बेचारे सीधे साधे अहमक थे और मौजूदा दौर के जो पढ़े लिखे अहमक है, सबके ऊपर ताज्जुब करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फाजबन कौलुहुम इज़ा कुन्ना तुराबन, हम जब मट्टी हो जाएंगे, इन्ना लफी खल्किन जदीद, तो फिर दोबारा सरेनो जदीद पैदा कर दिए जाएंगे। आप पैदा कर दिए जाएंगे, जमा किए जाओगे, खड़े कर दिए जाओगे मैदान हशर में। तुमको अपनी रूह और अपने जिस्म के साथ खड़े होना होगा। और फिर उसके बाद से इरशाद फरमाया, असलन क्या मसला है, उलाइका लदीना कफरू बिरब्बिहिम, ये अपनी परवरदिगार की कुदरत का इनकार करते हैं, कुछ और नहीं। ये अपने परवरदिगार के इल्म का इनकार करते हैं, उसकी हिकमत का इनकार करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजों में इनकार करते रहते हैं। तो लाजमी बात है, उस इनकार का नतीजा ये होगा कि वो उलाइकल अगलालु फी आनाकिम, कि जब मैदान हशर में ये लाए जाएंगे तो उनकी गर्दनों में तोप होंगे। तो लोहे के पहले तोप पहनाए जाते थे मुजरिमों को, और वो एक सर्कल जैसे होता था गले में, वो डाल दिया जाता था और उसके बाद रस्सी से खींच के लाया जाता था। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जो बंदे नेक होंगे, अच्छे होंगे, तो वो हमारी खुशी की तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे, एजाज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन जो इनकार करते हुए मरेंगे तो उनके गलों में तौक होगा जिससे खींचा जा रहा होगा। उलाइका अस्हाबुन नार, ये वो आग वाले होंगे जिनको आग में डालने का फैसला हो चुका होगा। कि अल्लाह ताला ने नेमतों की बारिश की और अल्लाह ताला ने अपना कलाम भेजा, अपने रसूल को भेजा, समझाया, तुमको हर तरह से आगाह किया, वाकिफ फरमाया, लेकिन उसके बावजूद तुम इनकार करते रहे, मजाक उड़ाते रहे और आखिरत पर और अल्लाह से मिलने पर तुमने कभी यकीन न किया। तो लिहाजा उसका नतीजा तो उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, उसके बाद तो फिर तुमको हमेशा आग में पड़े रहना होगा, हमेशा के लिए आग में पड़े रह जाओगे, भुगतते रहोगे इस बुरे अंजाम को। लिहाजा इससे पहले कि तबाही का फैसला हो जाए, इससे पहले कि बर्बादी का फैसला हो जाए, गौर करो, अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर चलो, उसकी बात मानो, उस पर ईमान रखो। लेकिन अजीब व गरीब इंसान का मामला है, बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की बात मान ले, आफियत और सलामती और अमन को वो दावत दे, वो अजाब को दावत देता है, वो तबाही की जानिब लपकता है। लिहाजा इतना नाशुक्रा इंसान है, इतना ही निकम्मा, इतना अहमक, बेवकूफ कि वो ये कहते हैं कि जिस अजाब की धमकी दी जा रही है, जिस बुरे अंजाम की धमकी दी जा रही है, जिस आखिरत की बात की जा रही है, जिस सजा की बात की जा रही है, जिस जहन्नम की धमकी, कहाँ है, जरा जल्दी तो बताओ, लाओ जरा सामने तो पेश करो, नाउज़ु बिल्लाह।
فرمایا یہ ان احمقوں کے لیے بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور نہ کرتے ہوئے عذاب کے لیے اجلت کر رہے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اور ان کی مینٹلٹی کیا ہے، ذہنیت کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے تو میں تذکرہ فرمایا انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔